السلام علیکم ناظرین، میں عقیل خان پرفیکٹ یوٹیوب چینل سے آج آپ کو انشاءاللہ صاحب رسول کی زیارت کراؤں گا، وحاجی بھی کراؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کو حاضری و زیارت اتر پردیش کے قنوج ضلع سے 5 کلومیٹر دور اتکالہ شریف میں صاحب رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی انشاءاللہ زیارت کراؤں گا۔ میرے ساتھ ہیں مولانا نیاب اجری صاحب و حافظ و قاری مہتاب خان صاحب و فاروق خان چشتی صاحب و ماسٹر وسیم احمد صاحب، سید اقرار علی صاحب و صغیر خان صاحب انشاءاللہ وہاں ملے گا۔ پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاخ گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر میں مشغول رہنے لگے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں جیسا کہ صاحب رسول ان کو کہا جاتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کی وفات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کی وفات ہو تو ایمان کی حالت میں وہ صاحب رسول کہلاتا ہے۔ جو توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا۔ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔
انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنا۔ جی، یہ صحابی ہیں، صاحب رسول۔ ہاں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول نے چاند کو شق القمر کیا تھا، چاند کو شق القمر جب کیا تھا، اس وقت جو ہے ہندوستان میں سب رجوالے تھے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا معجزہ، تو اس پر جو ہے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا۔ تو ان لوگوں کے دربار رشی منی ہوتے تھے، ان لوگوں نے بتایا کہ محمد نام ہے، نراشن اپنی زبان میں کہتے تھے کہ وہ اپنے دھرم کا پرچار کر رہے ہیں، انہیں کا دھرم جو ہے چلے گا، اسلام دھرم کا پرچار کر رہے ہیں، وہ علم غیب بھی جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ہرش وردھن کی حکومت تھی اس وقت، تو ہرش وردھن نے یہاں پہ بھیجا تھا عرب کچھ لوگوں کو، پھر وہاں سے ملاقات ہوئی اللہ کے رسول سے، پھر وہ لوگ بھی کچھ مسلمان ہو گئے اس میں سے، پھر اس میں تو عربی صحابی آئے یہاں پر، اس میں 3 صحابی یہاں رہ گئے۔ تابعین بھی ہاں، تابعین بھی ہے، تابعین بھی یہاں پر ہے، پیچھے جو ہے جو 2 صحابی ہیں وہاں پر جو تابعین بھی ہیں، اور یہ صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری تعالیٰ عنہ ہے، 3 صحابی ہیں یہاں پر۔ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا، اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔